السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے یا جو میرے ویڈیو بنانے کا جو پوائنٹس ہیں وہ مشکلات سے گرے ہوئے لوگوں کے لیے ہیں۔ کیا آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے؟ کیا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے؟ کیا لوگ رشتہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں؟ کیا دوست آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیا جو آپ کے ساتھ لوئل لوگ تھے وہ آپ سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا وہ اب آپ سے تنگ آ گئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کاروبار نہیں ہے، یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا آپ جو ہے نا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو دوستو آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آج کل ہمارے معاشرے کا جو ہے نا شیوا بن چکا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا کچھ ہے، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب کے چہیتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ہیں، آپ کے یار دوست بھی آپ کے ہیں، اور لوگ آپ سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ مسئلے کا شکار ہیں، تو پھر لوگ جو ہے نا منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو چند 5 پوائنٹس آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ان پر عمل کر کے آپ لوگ اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے عام تر لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آگے اپنی زندگی میں کیا کریں۔ میرے ساتھ بھی تقریباً یہی ہوتا رہا۔ جب میرے پاس مال و دولت تھا، میرے پاس الحمدللہ سب کچھ تھا، تو سب جو ہے نا وہ میرے ساتھ اچھے تعلق میں تھے، یار دوست بھی، اچھا رشتہ دار بھی، اور یہ سب آج کل ان سب لوگوں سے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا حصہ ہے، اور آج کل معاشرہ یہی چیز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ تو میں آپ کو جو ہے نا چند چیزیں بتاؤں گا، ان پہ عمل کر کے آپ جو ہے نا وہ اپنی لائف جو ہے نا وہ دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، دوبارہ رن کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جب آپ کو مشکلات گھیرتی ہیں، آپ کا کوئی مطلب سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہے، اور جو ہے نا اللہ کے دامن کو پکڑنا ہے، مثبت رہنا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا ہم نے پڑھنی ہے، جو ذکر اذکار ہے وہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یا بندے تو وسیلے ہیں، بندے تو جو ہے نا وہ سہولت کار ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے مسئلے پر زیادہ نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اب مسئلہ آ چکا ہے تو اس کے حل کی تلاش کا آپ نے سوچنا ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، اچھا نئی مہارتیں سیکھنا شروع کر دیں۔ آن لائن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے نا کسی اچھے بندے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے کے حل کی کوشش کریں، مسئلے کے حل کی طرف جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ کہ بار بار یہ سوچتے رہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف سوچنا ہے۔ تو صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، سٹیپ لینا ہے، اور اللہ کو ہمیشہ مضبوطی سے اللہ کے دامن کو پکڑنا ہے، اور مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ حل ضرور نکلے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہمارا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم نے رہنا ہے۔ جن لوگوں کی صحبت میں آپ رہو گے نا، آپ کا ذہن بھی اس نوعیت کا ہو جائے گا، آپ کی سوچ بھی اس نوعیت کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے منفی لوگوں سے دور رہنا ہے، اور جو ہے نا آپ کو ٹیز کر رہے ہیں، جو آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ہمیشہ دور رہنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اچھے لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملے گا، اور وہ اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں آئیں گے، اور جب دماغ فریش ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا آپ کا راستہ مل جائے گا۔ اور جو ہے نا صبر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مسلسل جو ہے ہر ڈیلی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا ہے۔ اس چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو اوپر تک پہنچائیں گے، کچھ بڑا کر کے انشاءاللہ آپ کو وہ چھوٹے سٹیپ ایک دن بہت بڑے عمارت کے اوپر آپ کو لے کر کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔
दूसरी बात, मेन जो बात है वो ये है, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती। छोटे छोटे कदम उठाए, मुसलसल मेहनत और सब्र व इस्तकामत के साथ आगे बढ़ते रहे, इंशाअल्लाह ताला आपके जो है ना मसले का हल हो जाएगा। और कभी कभी ये जो मसले, जो टेंशन, ये जो मुश्किलात आती है ना, ये एक नई शुरुआत का सबब भी बन जाते हैं। इंसान इससे बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अपने लिए हासिल करता है, यार दोस्त की पहचान होती है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक आजमाइश भी हो सकती है कि लोगों को पहचानने का आपको मौका देता है अल्लाह पाक, और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का भी ये मौका मिलता है। जैसा कि आप पहले थे उससे भी आप बेहतर शख्स बन सकते हैं, उससे बेहतर इंसान आप बन सकते हैं, उससे बेहतर जो है ना आप दोस्त बन सकते हैं, वालिद बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं उससे बेहतर जो आप पहले थे। तो हमेशा ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, हमने इनको फेस करना है और इंशाअल्लाह छोटे छोटे स्टेप लेते रहना है और अल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ना है। इंशाअल्लाह ताला हमारे मसले हल हो जाएंगे, और ज़रूर हल हो जाएंगे, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी है। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट करना है और इन पे अमल करना है। और आखिर में फिर कहूँगा मैं, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ का आपने जो है ना ज़िक्र करते रहना है। नमाज को बाकायदगी से 5 वक्त की आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह पाक हमारे मसले का हल ज़रूर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया।